अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरानी कायदा सबक नंबर 11 को पढ़ाने का तरीका, किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करवाना है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या रिज़ल्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सब चीज़ें देखेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि जज़म या सुकून बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अमूमन ये देखा गया है कि जब बच्चों को कायदा पढ़ाया जाता है तो इस सख्ती को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप तजवीद के अंदर देखें, अदायगी से रिलेटेड अगर देखें तो उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और आपको पता है कि तजवीद बेसिकली है ही डिपेंड करती है सारी हरूफ के ऊपर। कुरानी हरूफ ही असल बुनियाद और असास हैं इसकी, क्योंकि हरूफ से ही मिलकर अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से मिलकर फिर आप देखेंगे फिर आयतें बनती हैं और आयतों से मिलकर सूरतें और सूरतें मिलाकर फिर कुरान बन जाता है। तो जब तक हमारे हरूफ ठीक नहीं होंगे, उनकी अदायगी ठीक नहीं होगी, मुमकिन नहीं है कि हमारी तजवीद दुरुस्त हो सके। और उसको दुरुस्त करने के लिए जैसे हमने मखारिज सीखे वो सब चीज़ें, तो असल जो वहाँ पे हम चेक करने की जगह है कहाँ पे ग्रिप है, वो पता चलता है जब हम जज़म के साथ हर्फ को पढ़ते हैं कि आया हम सही मखारिज अदा कर रहे हैं, सही सिफ़ात के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से इस तख्ती की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ध्यान से इसको आपने करवाना है, बल्कि एक्स्ट्रा टेंशन दे के करवाना है। सबसे पहले नंबर पे तो ये कि इसकी पहचान कि जज़म होती क्या है, सुकून की अलामत क्या है। स्टूडेंट को बोर्ड पे लेके दिखा सकते हैं, कायदे से उनको ध्यान उनका दिलवाएं कि किस तरह से इसकी शक्ल बनी हुई है। गोल सी शक्ल है, खा के सर की तरह भी कहा जाता है, और इसकी वैसे मुख्तलिफ़ कुरान में मुख्तलिफ़ तरह की शक्लें भी होती हैं। अगर आप समझते हैं कि बच्चे समझदार हैं, पिक कर लेंगे, तो आप 2-3 तरह की शक्लें डाल के बता भी सकते हैं उनको बोर्ड पे। अदरवाइज़ जो कायदे के अंदर है ये तो ज़रूर ही बतानी है। और दूसरी बात फिर जो आती है वो उसकी अदायगी से रिलेटेड है कि इसकी अदायगी कैसे है। तो जैसे हमने हरकत के अंदर देखा था कि उसमें उसकी शक्ल के साथ रिजेम्बलेंस दी थी, यहाँ हम इसके नाम के साथ रिजेम्बलेंस देंगे तो बच्चों को याद रहेगा। उन्हें कहेंगे जैसे इसका नाम है ना सुकून या जज़म, तो सुकून का मतलब क्या होता है? नो मूवमेंट, स्टिल बैठ के दिखा दें, नो मूवमेंट, या कोई स्टिल चीज़ दिखा दे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर है, अब ये सुकून की हालत में, रेस्ट में, ये हिल नहीं सकती, इल्ला ये कि जब तक हम इसको खुद ना उठाएं ये नहीं अपनी जगह से हटेगी। बिल्कुल इसी तरह से जज़म भी होती है, ये खुद नहीं पढ़ी जा सकती। अगर किसी हर्फ के ऊपर होगी तो वो हर्फ प्रोनाउंस ही नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको खुद कोई ऐसी सपोर्ट नहीं देते जिसके साथ वो अदा हो सके। तो वो क्या है कि इससे पहले वाला जो हर्फ है ना, जिस लेटर के ऊपर जज़म आएगी उससे पीछे वाले लेटर के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश यानी कोई हरकत होगी, वो जो है हम उसको मिलाएंगे जज़म वाले हर्फ के साथ, फिर ये पढ़ा जा सकेगा। ये चीज़ स्टूडेंट को आपने क्लियर करनी है कि ये साकिन जो हर्फ होता है, सुकून कभी भी खुद अकेला नहीं पढ़ा जा सकता जब तक कि हम उसे पीछे से किसी मुतहरिक हर्फ के साथ जोड़ ना दें। अब ये तो एक चीज़ थी इसकी अदायगी कि किस तरह करनी है, सुकून के नाम के साथ असम्बल करके मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ है इसका, जब हम इसको अदा कर रहे हैं तो हमारे मुंह की क्या मूवमेंट है, होंठों की क्या मूवमेंट है। तो जैसे हमने सुकून के साथ एग्जाम्पल किया तो आप इसके मखरज को भी इस तरह एग्जाम्पल कर सकते हैं कि होंठों की भी कोई मूवमेंट नहीं है। नॉर्मल पोजीशन में होंठ जैसे हमारे होते हैं ना, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, एक तो इसकी पहचान, और फिर इसकी अदायगी कैसे करनी है, और इसमें होंठों की क्या मूवमेंट होगी। अब इसके अलावा ये कि जो डोंट्स हैं वो मैं अलग से इस वजह से नहीं बता सकती कि हर एक हर्फ की सिफ़ात मुख्तलिफ है, तो हर हर्फ के अंदर जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मुख्तलिफ है, तो मैं साथ बताती जाऊँगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक जो है बहुत वास्ट है सिफ़ात का, और बहुत डिटेल में चला जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल पे करवाऊँगी। आपको बताऊँगी कि आपने कायदा पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को कौन सी बातें बतानी हैं, कौन सी आपने नहीं बतानी, और कौन सी ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं बच्चों के लेवल पे, सिर्फ वो डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। हर हर्फ की सिफ़ातों को मैं डिटेल में लेके बैठ गई तो फिर मुमकिन नहीं रहेगा, और उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं है। बच्चों के लेवल पर जो करवाना है वो बताऊँगी। और एक चीज़ जो कॉमनली हम जिसका ध्यान रखना है, जज़म वाले हर्फ की तो सिफ़ात हम एक एक हर्फ के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉमनली जिन चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक तो वही बात कि हरूफ के मखारिज, दूसरी ज़बर ज़ेर पेश, जो पीछे ज़बर आ रही है उसमें आपने ध्यान देना, होंठ खुले हों, ज़ेर में नीचे की तरफ मुजारा हो, पेश में होंठ गोल हो रहे हों, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले जैसे बा है, अब आपने उनको जैसे पहले बताया कि पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाना है, तो आगे अब हमने हमज़ा को बा से जोड़ना है। अब
اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ با پہ کیا ہوگا کہ آواز پلٹ جائے گی، پلٹ کے آئے گی. اب، 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 اب. ایک تو آواز پلٹنے کا بتانا ہے، پھر یہ کہ زبر میں منہ کھلے گا، زیر میں ہونٹ نیچے جائیں گے، حمزہ کے پیش کے لیے ہونٹ گول ہوں گے، لیکن جب با جزم کے ساتھ ادا کریں گے تو ہونٹ سیدھے ہوں گے. اب آپ نے یہاں پہ کافی ساری چیزیں جن پہ فوکس کرنا ہے. ایک تو حرکات پہ، جزم والے حرف کے اوپر، پھر قلقلہ کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، اور انہیں کہنا ہے کہ ہونٹوں کو سختی سے ملائیں. پھر تا آ گیا، ات. اس میں انہیں بتانا ہے کہ ات آواز پلٹ کے نہیں آئے گی لیکن سانس آئے گا. یہ چیز پریکٹس کروانی ہے، کامن ہے، اس کو کرنا ہے آپ نے. اور ایک چیز میں بہت امپورٹنٹ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تھیوری بتائیں گے تو اسٹوڈنٹ کو آئے گا. اصل چیز یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ آپ کی ادائیگی سے دیکھتا ہے. بعض اوقات میں اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز نہیں بتا رہی ہوتی، اپنی ادائیگی جب ہم اپنی فوکس کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ دیکھ دیکھ کے اس کو فالو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سا آ جائے گا، ایف. باقی سب چیزیں آپ نے وہی لے کے چلنی ہے، زبر زیر پیش وہ سب. میں صرف آپ کو ساکن حرف کا بتا رہی ہوں. اب اس میں آپ نے کیا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو سیٹی، وہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے بھی آپ پریکٹس کروا چکے، نہیں آئے گی، لیکن جس بات کا خیال رکھنا اسٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ تھوڑا ٹائم دیں، جلدی نہیں پڑھنا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو ایسے پڑھاتے ہیں، ایسے نہیں پڑھانا، اس میں اسپیڈ تیز جاتی ہے، ہم ٹائم نہیں پراپر دے پاتے. الگ الگ کروانا ہے، ایس، اس، اس، آرام آرام سے پڑھوائیں. ٹھیک ہے. پھر جیم آ گیا، ایج، ایج، اوج، کلکلا والا آ گیا. اب اس کو مارک کروائیں، با کے اوپر بھی سٹار لگوا دیں، جیم پہ بھی سٹار لگوا دیں. جو کلکلا والے آ رہے ہیں نا ان پہ سٹار لگواتے جائیں. جب آپ اسٹوڈنٹ کو جزم کی اور ان چیزوں کو سمجھ آنے لگے گی لیسن کے اینڈ تک آ کے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ سٹار والے جو لیٹرس تھے یہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ان سب میں ہم نے آواز پلٹائی ہے. تو یہ 5 حرف ہیں جن پہ آواز پلٹتی ہے، اور اس کو آواز کے پلٹنے کو کلکلا کہتے ہیں. اب لیسن آگے تک جا چکا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کافی حد تک ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو با بھی اگر ہم انہیں کلکلا بتانے لگتے تو انہیں سمجھ نہ آتی. آگے جب ہم با، جیم، دال اور آگے قوف تک لے کے جائیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی اچھا آواز یہاں پلٹ رہی ہے. سٹار آپ ساتھ ساتھ لگواتے جائیں. پھر ہا آ گیا، آہ. اس میں آپ نے فوکس کروانا ہے کہ سانس ان کا جاری ہو رہا ہو، اس پہ زیادہ آپ نے کروانا ہے ٹائم دینے پہ. خواہ میں موٹا کرنے پہ اور ٹائم دینے پہ. دال پہ اگین کلکلا پہ فوکس کروانا ہے. زال جو ہے اس پہ ٹائم دینے پہ سیٹی اور ٹائم دینا، ایل اس طرح سے وہ ٹائم دیں اور سیٹی نہ ہو. اگر را ہے پور کرنے پہ دھیان دیں، اور یہ چیز بھی بتا دیں کہ زبر اور پیش کے ساتھ موٹا ہے، زیر کے ساتھ باریک ہے. را میں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور ادائیگی پر باریک صحیح ہو. آگے زا آ رہا ہے، زا میں سیٹی اور ٹائم دینا، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. سین پہ بھی سیم اسی طرح سے سیٹی اور ٹائم دینا. شین پہ بھی ٹائم دینا، اش یہ فوکس کروانا ہے. سواد آ جائے گا، اوس. اس پہ اپنا زیادہ خوب موٹا کروانے پہ دھیان دینا اور ٹائم دینے پہ اور سیٹی پہ. 3 چیزیں اس میں، ٹائم دینا، سیٹی اور موٹا کرنا. اوس، ایس، اوس. باقی اپنے حرکات کا بھی دھیان رکھنا ہے، جیسے پیش میں ہونٹ گول ہوں تو سواد ساکن میں سیدھے ہوں، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. پھر دود آ گیا، اب اس پہ بھی ٹائم دینے کو اور موٹا کرنے کو فوکس کروانا ہے. پھر تو آ گیا، سٹار لگوائیں، کلکلا ہے، موٹا کرنے پہ اور کلکلا پہ فوکس کرنا ہے. پھر غو آ جائے گا، او موٹا کرنا، سیٹی نہ ہونا اور ٹائم دینا. ان 3 چیزوں کو آپ نے فوکس کروانا ہے اسٹوڈنٹ کو. پھر آئین آ جائے گا، ایر، اور. ایک تو اس میں مخرج پہ فوکس کروانا، اور بچے بڑے آرام سے پک کر لیتے ہیں اگر آپ کی اپنی ادائیگی درست ہے. اور ٹائم دینا، ان 2 چیزوں پہ فوکس کروانا ہے. اور بہت زیادہ ٹائم دینے سے بھی روکنا ہے مناسب سا، کیونکہ اس میں توسط کی صفت ہے. پھر غوئین، غوئین کے اندر موٹا کرنے کو اور ٹائم دینے کو. اور بہت زیادہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی اس میں خواہ والی سانس کی آواز آ رہی ہے تو اس سے اوائڈ کروانا ہے. ٹھیک ہے. پھر فا آ جائے گا، اس پہ ٹائم دینے پہ اور سانس پہ جو ہے نا آپ نے فوکس کروانا ہے، یعنی ٹائم دیں اسٹوڈنٹ، ایف اور سانس بھی جاری کریں. قوف ہے تو اس میں موٹا کرنے پہ اور کلکلا ہے تو اس پہ سٹار لگوا دیں. پھر کاف آ جائے گا، اس پہ آپ نے صرف سانس پہ اک اس پہ فوکس کروانا ہے. لام، ال تھوڑا سا ٹائم دیں. میم، تھوڑا سا ٹائم دینے پہ فوکس کروانا ہے. نون پہ بھی اسی طرح سے. اور اس کو تھوڑا سا گہرا کرنا اور ٹائم دینا، اس پہ فوکس کروانا ہے. اور حمزہ جو ہے اس پہ آواز کا بند ہونا، اس پہ فوکس کروانا ہے. ساتھ ہی آپ جب لاسٹ لیٹر کروائیں گی کلکلا والا قوف جیسے کروائیں گی تو یہاں پہ پھر آپ انہیں ریوائز کروائیں کہ ہم نے کن کن لیٹرز کو سٹار لگائے تھے، اور انہیں بتائیں کہ جب ان کے اوپر جزم آتی ہے تو ہم اس پہ آواز کو پلٹاتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا ہے، اس کو کلکلا کہتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ڈیلی سنتے جائیں پورے لیسن، اب اب سے سٹارٹ سے اینڈ تک سنتے جائیں، انشاءاللہ ان کی مشق بھی ہو جائے گی. اسٹوڈنٹ بہت اچھے سے پک کرتے ہیں. سپیڈ تیز نہیں کرنی، اس میں بس یہ دھیان رکھنا ہے. صفات کو فوکس کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہر حرف کے اندر، ان پہ آپ نے ضرور فوکس کروانا ہے بچوں کو انشاءاللہ.
باقی یہ ہے کہ جو اس کی مشق ہے جو میں نے خود کی ہوئی ہے اس کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے اس کو سن لیجئے گا اپنی پریکٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ پھر آگے ہماری آ جاتی ہے مشق۔ اب اس میں یہ ہے جس میں وہاں فونکس کیے تھے نا وہ ہم یہاں نہیں کریں گے، اب ہم اسٹوڈنٹ کو اگلے اسٹیپ پہ لا رہے ہیں، اب ہم انہیں پورا لفظ پڑھائیں گے، صبغن، فونک اب نہیں رہے گا۔ پھر صبحن، فتنتن، ایک ایک لفظ کروا کے پھر پوری لائن آپ جو ڈسکرپشن میں لنک دی اس پہ آپ چیک کر لیجیے گا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آخری لفظ کے اوپر پہ وقف بھی کروانا ہے۔ یہاں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی بڑی اچھی پریکٹس ہوگی، آخری لیٹر پہ کبھی دو پیش آ جائیں گی، جیسے اجرن آ رہا ہے تو اجر، پھر قدحن آ رہا ہے تو قدحا، تو اسٹوڈنٹ کو اب بار بار پوچھتے بھی رہیں گے۔ یاد رکھیے اسٹوڈنٹ آپ کو ٹھیک آنسر نہیں دے گا، بھول بھی جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو بار بار بتاتے جائیں کہ دو زبر پہ ہم نے لمبا کر کے پڑھا، باقی جگہوں پہ ہم ساکن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ انہیں پکا ہو جائے گا۔ اور پورا لیسن پھر آپ اسی طرح سے مشق کے اندر پھر وہی بات کی زیادہ چیزیں اب آ گئیں، زبر زیر پیش بھی آ گئی، جزم والا حرف ایک اور ایڈ ہو گیا، اور مخارج بھی ایڈ ہو گئے، تو کافی ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، تقریباً 3 حرکات ہیں، ٹھیک ہے، اور زبر زیر پیش اور 3 تنوین 6 چیزیں، اور ساکن 7، اور مخارج جو ہیں یعنی حروف کے وہ 8، تقریباً 8 چیزیں ہیں، اور وقف کرتے ہوئے نویں چیز پھر وقف بھی ہے، تو آپ کا تھوڑا سا ٹاسک بڑھ جائے گا، لیکن الحمدللہ اسٹوڈنٹ تھوڑے سے آگے آ چکے ہوتے ہیں، وہ کافی ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو حرکات کے مخارج پہ بھی دھیان دیں، حروف کے مخارج پہ بھی دھیان دیں، اور سب سے امپورٹنٹ جزم کی ادائیگی پر اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ جن حروف پہ قلقلہ نہیں ہے وہاں قلقلہ بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں میں جب آپ فوکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹ آپ کا بہت ہی اچھی جو ہے وہ ادائیگی کر رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک بچہ جو کہ پڑھ رہا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کر کے جو ساکن حروف ہیں، جو اس کی پچھلا ہم نے پیج پڑھا ہے اب اب اب، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔